السلام علیکم۔ ہم آج آپ کو بتائیں گے عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام پر کیسے فدا ہو گئی اور اس نے حضرت یوسف کو قید میں کیوں ڈلوایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے پالا اور انہی کی نگرانی میں وہ بڑے ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت نوجوان بنے، جو بھی انہیں دیکھتا ان کا دیوانہ ہو جاتا۔ جب عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان کے حسن کی دیوانی ہو گئی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے گھر میں رہتے تھے۔ اس لیے جب بھی زلیخا یوسف کو دیکھتی تو زلیخا کے دل میں حضرت یوسف کی محبت اور گہری ہو جاتی۔ زلیخا لاکھ کوشش کرتی کہ وہ یہ بات اپنے دل اور دماغ میں ہی رکھے، اسے باہر نہ آنے دے، لیکن اس کی یہ کوشش ناکام رہی اور ہر وقت یوسف علیہ السلام کی یاد میں گم رہتی۔ زلیخا کو اور کوئی راستہ نظر نہ آیا سوائے اس کے کہ وہ یوسف علیہ السلام کا دامن پکڑ لے اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کرے۔ اور ایک دن تنہائی میں زلیخا نے یوسف سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی محبت کا انکار کر دیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے پالا تھا، اس لیے انہوں نے عزیز مصر کی بیوی سے منہ پھیر لیا۔ زلیخا حضرت یوسف کی بے رخی برداشت نہ کر سکی اور ایک دن جب حضرت یوسف محل میں اکیلے تھے تو زلیخا وہاں آ گئی اور اس نے محل کے تمام دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف کو باہر نہ جانے دیا اور حضرت یوسف سے اپنے مقصد کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف زلیخا کی بات سن کر سن رہ گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ محل کا کوئی دروازہ کھل جائے اور وہ وہاں سے بھاگ جائیں۔ زلیخا جو حضرت یوسف کا پیچھا کر رہی تھی، اس نے حضرت یوسف کا دامن پیچھے سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، جیسے حضرت یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی اور اسی وقت عزیز مصر محل میں داخل ہوئے۔ اس نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ قریب تھا کہ عزیز مصر پاگل ہو جاتا۔ اس نے حضرت یوسف کو پھٹی قمیض کے ساتھ آگے اور اپنی بیوی کو حضرت یوسف کے پیچھے بھاگتا ہوا دیکھا۔ پھر زلیخا نے بنا جھجک حضرت یوسف علیہ السلام کو گنہگار ٹھہرایا۔ اس نے کہا، حضرت یوسف نے تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ جس نے تمہاری بیوی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہو، اس کی سزا اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ اسے زندان میں ڈال دیا جائے یا سخت اذیت دی جائے۔ پاک دامن یوسف علیہ السلام نے حقیقت بیان کر دی اور انہوں نے بتایا کہ زلیخا نے انہیں اپنے غلط کام کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی اور مجھے اپنی طرف کھینچا، لیکن میں اس کی طرف سے بھاگ آیا اور گناہ کرنے کے لیے رضامند نہیں ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا کہ یہ جھولے میں لیٹا ہوا معصوم بچہ میرے بے گناہ ہونے کی گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت عطا کی اور اس بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں شہادت دی۔ اس نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھو، اگر وہ سامنے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام گنہگار ہیں، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور عزیز کی بیوی نے ان پر جھوٹی تہمت لگائی ہے۔ تب عزیز مصر نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس معاملے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی خطا نہیں، لہٰذا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، اے یوسف، اس قصے کو یہیں ختم کر دو اور اس موضوع پر کسی سے گفتگو نہ کرنا، تاکہ لوگ ہمارے بارے میں باتیں نہ کرنے لگیں۔ پھر اپنی بیوی زلیخا سے کہنے لگا، یہ تم عورتوں کا کرشمہ ہے کہ تمہارے مکر و فریب
بلا شبہ تمہارا مکر و فریب بہت بڑا ہے۔ جاؤ اور خدا کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو کہ تم گنہگاروں میں سے ہو۔ عزیز مصر نے کوشش کی تھی زلیخا کی محبت کا راز کسی پر ظاہر نہ ہو، لیکن مصر کی امیر ترین عورتوں کو اس کی بھنک لگ گئی اور وہ اپنی محفلوں میں اس کی باتیں کرنے لگیں، اور بعض نے عزیز مصر کی بیوی پر کھلی تنقید کر دی اور وہ اسے لعنت ملعنت کرتے تھے۔ پھر یہ خبر زلیخا کو لگ گئی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ غمزدہ ہوئی اور وہ یہ سوچنے لگی کہ ایسا کیا کیا جائے جس کی وجہ سے وہ عورتیں زلیخا کے سامنے زبان نہ کھول سکیں اور اس کی ہمنوا بن جائیں۔ اور اس نے کسی خاص دن اپنے یہاں محفل سجائی اور ان عورتوں کو دعوت پر بلایا۔ جب وہ عورتیں تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں تب انہیں ایسے پھل دیے گئے جنہیں کھانے کے لیے چھری سے کاٹنا پڑتا تھا، اس لیے ہر عورت کو ایک چھری دے دی گئی۔ اور عین اس وقت عزیز مصر کی بیوی کے بلانے پر حضرت یوسف علیہ السلام دعوت میں شریک ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال و حسن دیکھ کر وہ عورتیں اپنے ہوش و حواس کھونے لگیں اور پھلوں کی جگہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا اور کہنے لگیں، یہ انسان نہیں، کوئی بڑی شان والا فرشتہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی اپنی اس کامیابی پر بہت زیادہ خوش ہوئی اور اس کے ہونٹوں پر خوفناک مسکراہٹ طاری ہوئی۔ اس نے کہا، یہ وہی یوسف ہے جس کی محبت میں تم لوگ مجھے لعنت ملامت کرتی رہیں۔ تم نے اسے ایک بار ہی دیکھا ہے اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، لیکن میں نے اسے ہر وقت اپنی نظر کے سامنے دیکھا ہے، کیونکہ اسے میرے ہی شوہر نے پالا ہے، اس لیے میں اس کے سامنے اپنا دل ہار بیٹھی ہوں۔ لیکن اس نے پاک دامنی کو اپنا شعار بنا رکھا ہے اور مجھ سے منہ پھیرے رہتا ہے، اور وہ بس اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور اپنے پاک دامنی سے قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ اس کے باوجود بھی میں اس سے اچھا سلوک رکھتی ہوں، اور اس کے بعد بھی اگر وہ میری بات نہیں مانے گا تو اسے قید کر دیا جائے گا۔ وہ دن گزر گیا تو پھر سے عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف کو اپنی باتوں میں پھسلانے لگی، لیکن اس کی تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئیں، یہاں تک کہ وہ بالکل ہی نا امید ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام بھی اس مصیبت کے آگے بہت پریشان تھے۔ وہ عورتوں اور خاص کر عزیز مصر کی بیوی سے خدا کی پناہ مانگتے تھے۔ بالخصوص ایک مومن اللہ کی پناہ مانگتا ہے اور صرف اسی سے مدد کی امید رکھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ بلند کیے اور کہا، اے پروردگار، زندان کا اندھیرا، تکلیف برداشت کرنا میرے لیے اس مصیبت سے زیادہ آسان ہے، اور اگر عزیز مصر کی بیوی کے شر سے اگر مجھے نہ بچائے گا تو ممکن ہے کہ خطرہ مجھ تک پہنچ جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ میں گناہ کے گڑھے میں جا گروں اور میرا نام جاہلوں کی فہرست میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اس بہت بڑے فتنے سے نجات بخشی۔ جب عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئی تو اپنے شوہر سے ان کی شکایت کی اور کہنے لگی، یوسف علیہ السلام نے مجھے مصر کی عورتوں میں بدنام کر دیا ہے اور میری آبرو اور وقار کو بٹا لگا دیا ہے، اور اگر تم میری کھوئی ہوئی عزت کو واپس دلانا چاہتے ہو تو اسے قید کر دو
اور میرے دامن پہ لگا ہوا داغ مٹا ڈالو۔ جبکہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی سن لی تھی اور ان کی پھٹی ہوئی قمیض کو بھی دیکھ لیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بیوی کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے بے گناہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو شیطان کے شر سے بچایا۔